بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار و سامعین کرام، فلسطین اور غزہ کے حوالے سے ٹرمپ نے ایک معاہدے کا اعلان کیا ہے جس کو اس نے فلسطین امن معاہدہ قرار دیا ہے، اور اس امن معاہدے کے تحت فلسطین اور غزہ کا جو علاقہ ہے اس میں جنگ بندی ہوگی، غزہ اور دیگر جو متاثر علاقے ہیں ان کی تعمیر نو ہوگی، اور بہت سی اور چیزیں ہیں جو اس معاہدے میں ٹرمپ نے ذکر کی ہیں۔ 20 نکاتی یہ معاہدہ تقریباً تمام میڈیاز پر وائرل ہو چکا ہے۔ فلسطین کے مظلوم 7 دہائیوں سے ظلم و ستم، جور و جفا جھیل رہے ہیں۔ کشت و خون کا ایک کھیل ہے جو دہائیوں سے غزہ اور فلسطین کے علاقوں میں جاری ہے۔ فلسطین کی داستان عظمت مجاہدین خون شہیداں سے لکھ رہے ہیں۔ ان کا غم تو غم ہی ہے، لیکن ان کی خوشیاں بھی غم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عید کے موقع پر پورا عالم اسلام خوشیاں مناتا ہے، لیکن غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان اپنے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور جوانوں کی لاشوں کے ساتھ عید مناتے ہیں، ان کے اجتماعی جنازے پڑھ کر عید مناتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو اجتماعی قبور میں دفنا کر عیدیں مناتے ہیں۔ اور یہ 1 سال نہیں، کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے یہ کھیل جاری ہے۔ آج یہ جو معاہدہ ہے ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا ہے، بنجمن نیتن یاہو اس کا ممبر ہے، اور بعد میں ٹونی بلیر بھی اس کا ممبر بنے گا۔ یہ معاہدہ 8 اسلامی ممالک کی موجودگی میں کیا گیا، اور اس معاہدے میں غزہ اور فلسطین کے علاقوں کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ یہاں پہ خوشحالی آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ جس میں نہ کوئی غزہ کی نمائندہ جماعت شامل ہے، نہ کوئی غزہ کا اور فلسطین کا کوئی رہنما شامل ہے، اس معاہدے کو ہم معاہدہ سمجھیں جو صہیونی کسائی نیتن یاہو اور اس کا سرپرست ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کو امن کا معاہدہ سمجھیں جو ان مسلمان ممالک کی موجودگی میں ہوا جو ہزاروں مسلمانوں کی شہادتوں پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ اور پھر کیا ہم اس معاہدے کو امن معاہدہ سمجھیں جو ہزاروں شہیدوں اور مجاہدوں کے خون کے بہانے کے بعد یک طرفہ طور پر کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاہدہ امن لائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ غزہ جو ایک دہشت گرد علاقہ ہے اس کو غیر دہشت گرد بنایا جائے گا۔ اس علاقے کو جو امن و سکون کا گہوارہ تھا، جو ایک تقدس مآب علاقہ تھا، دہشت گرد نہیں ہے، یہاں پہ دہشت گردی کی گئی ہے، یہاں پہ دہشت گردی صہیونیوں نے پھیلائی ہے اور امریکہ اور اس کے حواریوں کی سرپرستی میں پھیلائی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے کہ یہ دہشت گرد علاقہ ہے۔ دہشت گردی تو تم نے کی، اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں 66,000 شہداء کام آئے ہیں۔ آپ دہشت گرد ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حماس دہشت گرد ہے، ہم ان کو آرم لیس کریں گے، ان کے ہتھیاروں کو ضبط کریں گے۔ آپ کہتے ہو کہ حزب اللہ دہشت گرد ہے، وہ تو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حماس دہشت گرد نہیں ہے، وہ دہشت گردوں کا وکٹم ہے، وہ غزہ کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ پورے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمان اس کو اپنی قابل اعتماد جماعت سمجھتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہم خوشحالی لائیں گے۔ ٹرمپ صاحب، وہی خوشحالی جو تم نے افغانستان کو تباہ و برباد کر کے لائی، وہی خوشحالی جہاں دیگر علاقوں کو آپ نے جنگ کی آگ میں جھونک کر امریکی مفادات حاصل کیے، اور جب تمہیں اپنے مفادات مل گئے تو تم نے ان علاقوں کو بے یارو مددگار چھوڑا۔ ایسی خوشحالی کی بات آپ کرتے ہیں؟ تم نے پوری دنیا کو خطروں سے دوچار کیا ہے، جنگوں سے دوچار کیا ہے، بارود سے دوچار کیا ہے، میزائل سے دوچار کیا ہے۔ تم ہی تو ہو کہ جس نے انسانی تاریخ میں ایٹم بم چلائے ہیں۔ تم خوشحالی لاؤ گے؟ تم کہہ رہے ہو تمہارے اوپر اعتماد جو بھی کرے گا وہ اس دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوگا۔ مجھے افسوس ہے اپنی پاکستانی قیادت پر، اور بہت ہی افسوس ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس معاہدے کی
سرکاری طور پر حمایت کی اور تائید کی، اور اپنے تمام میڈیا چینلز کو حکم دیا کہ ٹرمپ کی اس پریس کانفرنس کو، نیتن یاہو کی پریس کانفرنس کو لائیو دکھایا جائے۔ ابھی تک ہمارے وہ زخم خشک نہیں ہوئے، ابھی تک ان زخموں سے خون رس رہا ہے جو اسرائیلی ڈرونز کی صورت میں ہمارے مسجدوں، ہماری تعلیمی اداروں پر اور ہمارے افراد پر گرے اور شہید کیا گیا لوگوں کو۔ انڈیا کی معاونت میں اسرائیل کھڑا تھا۔ کیا آج ہم اور ہماری قیادت جو ہے وہ اس بات کو بھول چکے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے بانی ہیں، ہماری اس ریاست پاکستان اور وطن عزیز کے بانی ہیں، ہمیں ان کی پالیسیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ ہماری قیادت تو قائد کے اس فرمان کو بھول چکی ہے، لیکن ہماری عوام کو قائد کا کہا ہوا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ ہم آج بھی اسرائیل کو ناجائز ریاست سمجھتے ہیں اور اسرائیل کو نہ قبول کیا، نہ قبول کرتے ہیں اور نہ قبول کریں گے۔ ہمارا دشمن، ازلی دشمن اسرائیل اور انڈیا ہے۔ ہم اپنی دشمن شناسی میں کبھی بھی خطا نہیں کھائیں گے۔ ہم مقاومت کی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اہل حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اہل یمن اور اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم لبنان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کلمہ حق بلند کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔